رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ ہر موقع سے دین کی محنت اور ضرورت کا دین اور حال کا علم سکھلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ عصری تعلیمی نظام میں، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں گرمائی تعطیلات دی جاتی ہے۔ تعطیل اور چھٹیوں میں، ویکیشنز میں، ہالیڈیز میں چونکہ فراغت اور فرصت ہوتی ہے، یا اسکول کالج کی طرف سے نئے کورس، نئی کتابوں کا بوجھ مزید ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے کہ دینی تربیت اور اسلامی معلومات اور دینی مزاج بنانے پر ان چھٹیوں کا استعمال کیا جائے۔ گرمائی دینی کورس یا سمر اسلامک کورس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچانا یہ ہے کہ ان کو دین کا علم سکھلایا جائے۔ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ایجوکیشنل سسٹم یا ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد بہت جلد ہمیں دکھائی دینے والا ہندوانہ تعلیمی نظام ہمارے پورے بچوں کے وقت کو لے لیتا ہے۔ اس حال میں بچے گھر سے نکلتے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، شام میں اس حال میں واپسی ہوتی ہے کہ ان کے آنکھوں میں اونگ ہوتی ہے۔ مکتبی نظام سے یہ محروم ہو گئے اور بے دینی کے جراثیم اور زہریلے اثرات پچھلے زمانے کے مقابلے میں ترقی کر گئے۔ زمانے کے فتنے، حکومتوں کی سازشیں، فون کا استعمال، گناہ والے راستوں پر پڑنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے چھٹیوں کے زمانے میں۔ گندی دوستیاں، ناجائز تعلقات، ان سب چیزوں کے پنپنے کا بہت زیادہ شیطان منصوبہ بنا لیتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ فرصت، فساد، مشغولیت، نجات انسانوں کو نقصان پہنچانے والے 3 اسباب ہیں: جہالت، غربت، فرصت۔ اور اس زمانے میں جہالت اور غربت سے زیادہ فرصت نے نقصان پہنچایا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، آس پاس کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اپنے گھروں میں
بچوں کو مستقل طور پر رکھوا کر یا ڈے اسکالر آنا جانا غیر اقامتی نظام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا نظم، اساتذہ کے ساتھ اختلاط کا بھی ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ گرمائی کلاسز میں ایسے استاد کا انتخاب ہو جو نوجوانوں کی نفسیات سے واقف ہو، جو کم عمر بچوں کے دل میں علم کا بیج بونے کا سلیقہ رکھتا ہو، جو ان کی فہم کی سطح تک اترنے کی استعداد کا حامل ہو۔ گرمائی کورس نابالغ بچوں کے لیے، گرمائی کورس بالغ بچوں کے لیے، گرمائی کورس لڑکیوں کے لیے قائم کیے جانے چاہیے۔ نصاب اور نظام کیا ہونا چاہیے؟ نصاب اور نظام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت۔ پہلا مضمون کوشش ہو کہ توحید، رسالت، آخرت کو عقلی دلائل کی روشنی میں سمجھایا جائے۔ عبداللہ صدیقی صاحب نے مولانا مصطفیٰ مفتاحی کی نگرانی میں تعلیم الایمان نامی سلسلے کی 55 کتابیں لکھی ہے۔ سادی زبان، عام فہم اسلوب، تمثیلی طریقہ، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کل مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ویڈیوز اور ڈیبیٹس ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ بہت مفصل پائے جاتے ہیں، ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا عنوان جو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے یا ہمارے محاضرات کا عنوان ہونا چاہیے، اطاعت والدین، حقوق والدین اور اس کے حدود، حقوق والدین اور اس کے حدود۔ اس عمر کے اندر عام طور پر والدین کی نافرمانی اور بغاوت کا رجحان بڑھتے جا رہا ہے، اور قرآن نے بھی ماں باپ کے حق کے بعد، اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو سنایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس سلسلے میں حقوق والدین پر بہت سی کتابیں ہیں۔ امداد اللہ انور صاحب کی کتاب ہے، ہماری کتاب مسنون معاشرت میں اکابر کی ان باتوں کا خلاصہ جمع کر دیا گیا، لیکن حدود بھی بتائے جانے ضروری ہیں۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنی جہالت کی وجہ سے بچوں پر ناجائز چیزوں میں بھی بیجا اصرار کر رہے ہیں۔ داڑھیوں کے مونڈنے، سود اور بیاج میں جانے، جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرنے اور بھی خلاف شریعت حرام چیزوں کے ارتکاب پر ماں باپ مجبور کر رہے ہیں، تو اطاعت والدین کے حدود بھی بتائے جانے ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کتاب موجود ہے۔ تیسرا عنوان بے داغ جوانی، حیا باختہ تہذیب ہے یورپ کی، مادر پدر آزاد تہذیب ہے یورپ کی۔ ایک بے حیائی کا طوفان ہے جو ابل کر آ رہا ہے۔ بے داغ جوانی کی فضیلت، لو میرج کے نقصانات، زنا کے مضرات، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے
مفتی ازجد قاسمی ندوی صاحب کی کتاب اسلام کا نظام عصمت و عفت اور پردے کے موضوع پر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب پردہ عقل و نقل کی روشنی میں، اور حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابیں اس موضوع پر ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ چوتھا عنوان عصری علوم، اہمیت اور اس کے ضمنی اثرات، اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ ماڈرن ایجوکیشن ضرورت ہے امت کی تاکہ ملک کی تعمیر کی جا سکے، نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ ہو سکے، لیکن عصری تعلیم ذہنی غلامی کے ساتھ نہیں، بلکہ عصری تعلیم ہمت، بلندی خیال، مرعوبانہ اور غلامانہ ذہنیت سے نکل کر عصری تعلیم کے میدان میں شریعت کا منشا، مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے، اسلامی سائنس میں انسانوں کے لیے مہلک ہتھیار تیار کرنا، جنگوں کو چھیڑنا، زہریلی دوائیں تیار کرنا، وائرس دنیا میں پھیلا کر پیسے کمانا، یہ سب انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ عصری تعلیم کی اہمیت بتلاتے ہوئے اس کے اندر ویسٹرنائز جو بیکٹیریاز آ چکے ہیں اس کے نقصانات بتلائے جائیں، اور صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہیں، جرنلزم، ایڈمنسٹریشن میں کلیکٹر، آئی پی ایس، آئی ایس، حکومت کے انتظامیہ کے حصے بننا، قومی مفادات کو ترجیح دینا، امانت اور قابلیت کے ساتھ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں انقلاب بپا کرنا۔ اس موضوع پر ہماری کتاب موجود ہے، عصری علوم، شرعی حیثیت اور واقعی فضیلت۔ پروفیسر محمد محسن عثمانی صاحب کی کتابیں موجود ہیں، مشاہیر علماء اور سائنسدانوں کے موضوع پر۔ پانچواں عنوان ہے ڈرائیونگ کے اصول۔ نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو اس عمر میں ڈرائیونگ کے اصول سکھائے جانے، بتلائے جانے ضروری ہیں تاکہ طبیعتوں کی بے لگامی کا خاتمہ ہو۔ ساتواں عنوان دوست کا انتخاب۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ عقبہ ابن ابی معیط کو ابو جہل کی دوستی نے اسلام سے محروم کر دیا۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نشہ آور چیزوں کے نقصانات۔ شروع میں دل لگی میں پی لیا، بعد میں سے لت لگ گئی۔ انما ہوا داء ولیس بدواء۔ شراب بیماری ہے، دوا نہیں ہے۔ آٹھواں عنوان فون کا استعمال، اس کے نقصانات اور اس کے جائز استعمال کے طریقے۔ اللہ سے تعلق میں اس سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کی ناقدری اور نظر انداز کرنے میں فون کے کیا اثرات ہیں؟ وقت کو ضائع کرنا، گناہوں کے دلدل میں اتار دینا، نفسیاتی اعتبار سے کمزور کر دینا، ڈراؤنی خبریں دیکھ کر بیمار بن جانا۔ فون کے نقصانات۔ نواں عنوان ہے گمراہ فرقوں کا تعارف۔ اچھی طرح گمراہ فرقوں کا تعارف، وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہیں اور وہ فرقے جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں اگرچہ اسلام میں داخل ہیں۔
شیعہ، قادیانی اور دیگر فرقے، مہدوی، بہرے، جب تک یہ واقفیت نہیں ہوگی ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، امت کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ 10واں عنوان بیرون ملک کا سفر روزی کے لیے۔ اللہ پورے عالم کا رب ہے، سامان راحت اصل نہیں، راحت اصل ہے۔ وطن کی آدھی روٹی پردیس کی ایک روٹی سے بہتر ہے۔ ماں باپ کی خدمت، اولاد کی دیکھ بھال، بیویوں کی تربیت، بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی، ان سب چیزوں کو مکمل طور پر بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ سارے کام ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ سب ایک ساتھ رہنا چاہیں۔ بیرون ملک کا سفر کتنا نقصان دہ ہے۔ 16 سال وہاں پڑھنے کے بعد ہماری اولاد عیسائی بن جائے گی، ڈالر اور ریال کا غم ماں باپ کے جنازے سے بھی محروم کر دے گا، اور آئندہ کی نسل ضرور اسلام پر باقی نہیں رہے گی، اور ہم بھی اس لیے باقی ہیں کہ ہم نے کچھ زمانہ بہتر بچپن میں پایا ہے۔ تو بین ملک کا سفر برائے معاش، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کون سے ملک کی شہریت اپنانا جائز ہے، کون سے ملک کی شہریت اپنانا ناجائز ہے؟ تجارت کے اسلامی اصول 11واں عنوان تجارت کے اسلامی اصول، ملازمت کیسے کرے؟ ان عناوین پر ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ چھوٹے چھوٹے مقالات اور مواد موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صحبت اہل اللہ کی اہمیت، صحبت کاملین کی اہمیت۔ قد افلح من زکاہا، خود بخود کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اپنے بڑے کے پاس ہی علاج ہوتا ہے انسان کا۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآبادی دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے علماء کی مجلس میں صحبت کاملین کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ اور ایک عنوان کہ ہماری نوجوان نسل کے سامنے، بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے مسلمان ہیروز اور مسلم فاتحین کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں۔ ملک کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں، تقریباً یہ 16 عنوان ہیں۔ ان 16 عنوانوں پر آنے والے بچوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔ وقت کا استعمال، سورہ فاتحہ، 4 سورتیں، تشہد، دعائے قنوت، دعائے جنازہ، دعائے استخارہ، نماز کی عملی مشق، مسنون دعائیں، اذکار نماز، واقعہ، یاسین، ملک، کہف، سجدہ، ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام، کبھی کوتاہی نہ ہو، کبھی کوتاہی نہ ہو۔ اور ہمیں چاہیے کہ کچھ تفریح کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے بھی اگر کوئی سمر کیمپ والے صلاحیت رکھتے ہوں تو ضرور انتظام کرنا چاہیے۔ ورزش کرنے کی ضرورت ہے، بدنی ریاضت کی ضرورت ہے، تاکہ مدافعت کی صلاحیت ہو، نامردی کی بنیاد پر طلاق کے واقعات پیش نہ آئیں۔ لڑکیوں کا نصاب اور نظام الگ ہوتا ہے، ایک ہی لکڑی سے دونوں کو ہانکنا سمجھداری نہیں ہے۔ اس لیے لڑکیوں کے نصاب کے اندر سورۃ النساء، سورۃ النور خاص طور پر رہنا چاہیے۔ صحابہ کی اولاد سورۃ النور سمجھے بغیر سیانی نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام پر اعتراضات کے جوابات، پردے پر اعتراضات، ٹرپل طلاق پر اعتراضات، ان اعتراض میں جانے والا
ان اعتراضوں کو جاننے والا اس کے دل میں چبھن رہتی ہے، ان محاضرات اور کتابوں کے ذریعے سے چبھن نکال دی جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی کتاب ہے اسلام پر بیجا اعتراضات کے جوابات، پردے پر اعتراض، حلالے پر اعتراض، ان سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو ہبہ میراث کی باریکیاں سنائی جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر سکے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا، اس موقع کی قدر ہونی چاہیے۔ انعامات مختلف عنوان پہ، پابندی حاضری پر انعام، سنے ہوئے محاضرات کو نوٹ کرنے پر انعام، امتحان میں پوچھے جانے پر انعام۔ اس بہانے سے موقع ہو تو 1 گھنٹہ انگلش کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے سبجیکٹس کا بھی ہو سکتا ہے تاکہ دلچسپی بھی بڑھے اور ماڈرن ایجوکیشن میں تیاری بھی ہو جائے۔ اعلیٰ امتحانات کی تیاری، نیٹ کی تیاری اور دوسرے اعلیٰ قسم کے امتحانات کی تیاری اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم انتظام کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے طلباء 11ویں 12ویں کے بعد فوراً ایک رخ پر اپنے کو اور اپنے پورے گھر کو بدل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے، متعلقہ مواد کا مطالعہ کر کے آنے والی نوجوان نسل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور